والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نہیں ہے کوئی نیکی اس بات میں کہ تم اپنا چہرہ کرو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر والملائکۃ والکتاب والنبیین اور ایمان لایا فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اور دیا اس نے اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو والسائلین وفی الرقاب اور دیا اس نے اپنا مال سائلوں کو مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑوانے میں وأقام الصلاة وآتى الزکاة اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور صبر کرنے والے ہیں مالی تنگی میں اور جسمانی تنگی میں اور جنگ کے وقت میں اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں واولئک هم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى اے ایمان والو فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص مقتولوں کے بارے میں الحر بالحر آزاد کے بدلے میں والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے میں والانثى بالانثى اور مؤنث کے بدلے میں فمن عفی له من اخیہ شیء پس جو شخص معاف کر دیا گیا اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف مقتول کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان تو پس پیچھے چلنا ہے اچھائی کے ساتھ اور ادا کرنا ہے ان کی طرف بہترین طریقے سے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے فمن اعتدى بعد ذلك پس جس شخص نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ علیم پس اس کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے اے عقل والو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ تحریر کیا گیا ہے تمہارے اوپر کہ جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کے پاس اس کی موت ان ترک خیرا الوصیۃ کہ اگر چھوڑا ہو اس نے کوئی مال الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف تو وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بہترین طریقے سے حقا علی المتقین یہ حق ہے متقین لوگوں پر فمن بدلہ بعد ما سمعہ پس جس شخص نے تبدیل کر دیا اس وصیت کو اس کو سن لینے کے بعد فإنما إثمه على الذين يبدلون پس پکی بات ہے کہ اس کا گناہ انہی لوگوں کے اوپر ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پس جو شخص خوف کرتا ہے وصیت کرنے والے سے کسی کجروی کا یا کسی گناہ کا، پس اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تھا، تو یہ تحویل قبلہ سب سے پہلے حکم تھا جس کو منسوخ کیا گیا، منسوخ ہونے والا سب سے پہلا حکم یہ تحویل قبلہ تھا۔ تو جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، انہوں نے اس تحویل قبلہ والے مسئلے کو اپنا موضوع بحث بنا لیا تھا۔ ہر جگہ میں، ہر دکان پر، ہر چوراہے پر، ہر گلی میں، ہر مقام پر یہی باتیں ہوتی ہیں۔ جب بھی ان کے پاس کوئی آدمی آتا تو یہ یہودی اور عیسائی ان سے کہتے کہ تمہیں پتہ ہے محمد پہلے اس قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اپنا چہرہ بدل دیے، اب اس قبلے کی طرف وہ منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں جی ایسے۔ تو انہوں نے اپنا موضوع بحث اسی چیز کو بنا لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چہروں کے بدلنے میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم کبھی اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو، کبھی مغرب کی طرف کر لو اور تم سمجھو کہ ہم نیک لوگ ہیں، اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، تم اس بات کو پکڑے ہوئے ہو کہ حضور نے اپنا چہرہ یہاں سے وہاں کر لیا، تم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ تو کیا تم اللہ پر ایمان لائے ہو؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر تم مذاق نہ اڑاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو، اوامر کو تم بجا لاتے۔ اور ارشاد فرمایا والیوم الآخر، اور نیکی تو یہ ہے کہ انسان آخرت پر ایمان لے کر آئے۔ اور یہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے، بظاہر کہتے تھے کہ ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، قیامت آئے گی، لیکن یہ اس کو انہوں نے قیامت کو ایسے بنایا ہوا تھا جیسے ان کی طبیعت چاہتی تھی۔ مثال کے طور پر عیسائی کہتے تھے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ بھی جنت میں کیوں جانا ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم سے کئی 100 سال پہلے حضرت عیسیٰ جب سولی پہ لٹکے تھے انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اس لیے ہم جو بھی گناہ کریں وہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے، تکلیف دہ نہیں ہے، لہٰذا ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہودی کہتے تھے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے بڑے تھے، وادی تیہ کے اندر ان سے غلطی ہوئی، پھر ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اللہ نے رجوع کیا، تو ہمارے اوپر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر بھی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، ہم بھی سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ قیامت پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی اس شخص کی ہے جو تمام ملائکہ پر ایمان لے کر، اللہ کے جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، تمام پر ایمان لائے، اور کتب سماویہ جتنی بھی ہیں، 4 مشہور کتابیں، قرآن، زبور، تورات اور انجیل، ان 4 کے اوپر، اور ان کے علاوہ بہت سے غیر مشہور صحیفے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارے، اور اسی طرح تمام انبیاء پر بھی ایمان لے کر آئے۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک روایت ہے کہ 1,24,000، دوسری روایت ہے کہ 2,24,000، لیکن بہرحال علماء محققین یہی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ کتنے انبیاء تھے، کتنے نہیں تھے، پر جتنے بھی تھے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک کار لوگوں کی، ایمان والوں کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مسافروں کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَالسَّائِلِينَ، اور اسی طرح جب ان کے پاس کوئی سائل آتا ہے، کوئی بھکاری آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، وہ اس کی شکل و صورت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کوئی پیشہ ور نہیں ہے، حقیقتاً ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، پھر اس کی حاجت اور ضرورت کے مطابق، اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں دیتے ہیں۔ یہ پہلے زمانے کے اندر کچھ غلام ہوتے تھے جن کو ان کے آقا، ان کے مولا، ان کے مالک اس شرط کے اوپر آزاد کرتے تھے کہ تم مجھے مثال کے طور پر 10,000 روپے کما کے دو، جب 10,000 پورے ہو جائیں گے تو تمہیں میں آزاد کر دوں گا۔ تو وہ بیچارے مزدوری کرتے، محنت کرتے، مشقت کرتے۔ تو اس زمانے کی یہ بات ہے کہ اس زمانے میں ان کی مدد کے لیے بھی ان کو پیسے دینے چاہیے کہ پیسے لے کر تم اپنے آپ کو چھڑا لو، آزاد کرا لو۔ جی والصابرین فی البأساء، جی اور صبر کرنے والے ہیں مالی تنگی کے عالم میں۔
جب ان کے اوپر مالی تنگی آ جائے، مالی حالات کمزور ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں وہ صبر کرتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں، داڑتے نہیں ہیں، ایک ایک کو جا کر بتاتے نہیں ہیں، بلکہ بس صبر کے ساتھ اپنا کام اور وقت گزارتے ہیں جی ایسے۔ والضراء، اور جسمانی بیماریاں اگر ان کو لاحق ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی بیماری میں مبتلا فرما دے، کوئی تکلیف جسمانی طور پر دے دیں، تو وہ اس پر بھی صبر کرتے ہیں جی۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن بندے کو کوئی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، مالی تنگی میں یا جسمانی بیماری کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کو وہ مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں جو وہ انسان نیکیوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں لا کر، تکلیفیں لا کر، امتحانات لا کر، اس کو ان مصیبتوں میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے درجات کو بلند فرما رہے ہوتے ہیں جی ایسے۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کا حکم بیان فرمایا کہ ایمان والو فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر قصاص مقتولوں کے بارے میں، یعنی اگر تمہارا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو تم قاتل کو بدلے میں قتل کر سکتے ہو۔ اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں قتل ہوگا، یعنی اگر تمہارا مقتول آزاد تھا تو تم بھی قاتل آزاد کو قتل کرو گے، اور اگر تمہارا مقتول غلام تھا تو تم بھی قاتل غلام کو قتل کرو گے۔ یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو طاقتور لوگ ہوتے تھے، بڑے منصب والے، بڑے نسب والے لوگ ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ان کا کسی نے ایک آدمی مارا تو وہ اس کے بدلے میں 2 آدمی مارتے تھے، اور دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ ہم اونچے منصب کے لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، اونچے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، اس لیے ہمارا ایک آدمی زیادہ قیمتی تھا، ہم ان کے 2 آدمی ماریں گے۔ اسی طرح بڑے اونچے خاندان والوں کا کوئی غلام قتل ہوتا تو وہ اس کے بدلے میں 2 آزاد قتل کر دیتے تھے یا 2 غلاموں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنا ہے، اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کرنا ہے، اور مؤنث کے بدلے میں عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کرنا ہے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ فرمایا کہ اگر قاتل کو مقتول کے بھائی یا مقتول کے ورثاء میں سے کوئی معاف کر دے، یعنی وہ اس کو کہے کہ ہم تم سے قصاص نہیں لیتے، ہم دیت لیتے ہیں۔ اس زمانے میں جو دیت ہوتی وہ 100 اونٹ ہوتے تھے، تو فرمایا فاتباع بالمعروف۔ اب ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ اپنی دیت کا مطالبہ نرم انداز کے اندر کریں، اس کے ساتھ تلخ کلامی نہ کریں، بہترین نرم لہجے کے اندر اس سے بات کریں اور اپنا حق اس سے وصول کریں۔ واداء الیہ باحسان، یہ قاتل کو حکم ہے کہ اب تمہارے اوپر سے ایک مصیبت ٹل گئی، انہوں نے تمہیں قصاص معاف کر دیا، لہٰذا تم سے دیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ دیت تم اچھے اور بہترین طریقے میں ان کو بروقت دے دو، ان کو ٹال مٹول کر کے ان کو ذلیل نہ کرو جی ایسے۔ قرض کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دینا بہت بہترین عمل ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی ضرورت مند کو قرض دیتا ہے تو جب تک اس کے قرض کے پیسے اس آدمی کے پاس رہتے ہیں، ضرورت مند کے پاس، اس قرض دینے والے کو ہر دن اس قرض کے بقدر صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی حاجت مند آیا، اس نے کہا کہ بھائی 1 لاکھ روپے دے دو، میں نے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے 10 دن کے لیے، تو اب 10 دن تک مسلسل مجھے 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا جی ایسے۔ اور اگر جو تنگ دست ہے، جس کو قرض دیا گیا ہے، اس بیچارے کے پاس پیسے نہ ہوں بر وقت، تو اس کو تھوڑی ڈھیل دے دینی چاہیے، اس کو مہلت دے دینی چاہیے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مہلت دے دو، اس کو تھوڑی آزادی دے دو، اس کو نرمی دے دو کہ ہاں بھائی جب تمہارے پاس ہو جائے، جب تمہارے لیے ممکن ہو تب آ کر لوٹا دینا۔ اور اگر کوئی آدمی سامنے والا ایسا ہو جس کے پاس پیسہ موجود بھی ہے لیکن پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مطل الغنی ظلم، کہ جس آدمی کے پاس پیسے ہیں اور وہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا، کسی کا قرض دینا ہے اور قرض نہیں لوٹاتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی ظلم کر رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قاتل کو کہ واداء الیہ باحسان، تمہیں چاہیے کہ دیت اپنی بہترین طریقے سے ادا کر دو جیسے۔ ارشاد فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جس شخص نے حد سے تجاوز کیا اس قرآن کے حکم کے آ جانے کے بعد، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا جیسے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قصاص کے اندر اے عقل والو تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی جب تم قصاص کو شرعی احکامات کو نافذ کرو گے، شریعت مطہرہ کا قانون نافذ ہوگا، پھر قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ زندگی اس طرح سے ہے کہ
پھر کوئی بھی آدمی قتل کرنے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں اس کو قتل کروں گا تو فوراً بدلے کے اندر مجھے قتل کر دیا جائے گا جی ایسے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جرائم کم ہو جائیں گے تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے جی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا حکم بیان فرمایا ہے. اصل میں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے اوپر زندگی میں 3 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں اس نے وصیت نہ لکھی ہو. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا وصیت نامہ لکھ دے اور پھر اس میں تجدید کمی بیشی رد و بدل بھی کرتا رہے جب تک زندہ رہے. اپنی وصیت نامہ لکھ لے. تو جب ایک تو وصیت نامہ لکھنے کے بہت زیادہ انسان کو فوائد ہوتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت آ جاتی ہے, انسان کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جاتی ہے, انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے اور انسان کے اندر موت کی تیاری کرنے کی ہمت اور سخت پیدا ہوتی ہے, چاہت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے موت کی تیاری کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی مار چھوڑ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر لے. کس کے بارے میں وصیت کرے؟ اپنے والدین کے بارے میں کرے کہ میرے والد کو اتنا دینا ہے, میری ماں کو اتنا دینا ہے, والاقربین اور میرے رشتہ داروں کو, میرے چچا کو اتنا دینا ہے, بالمعروف اچھے طریقے سے ان کے بارے میں وصیت کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو حقوق ہیں والدین کے اور قریبی رشتہ داروں کے, ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے حصے متعین کر دیے کہ ان کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا. تو اب آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مال کے ثلث حصہ, یعنی کسی کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو 3 لاکھ میں سے وہ 1 لاکھ روپے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے. یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو مسجد میں دے دینا, اس کو مدرسے میں دے دینا, یہ میرے فلاں دوست کو دے دینا, یہ فلاں کام کے لیے, فلاں کام کے لیے, فلاں کام کے لیے, وہ 1 لاکھ تک وصیت کر سکتا ہے. باقی جو 2 لاکھ روپے ہیں اس کے اندر اس کے رشتہ داروں کا, اقارب کا, قریبی رشتہ داروں کا حق آ جاتا ہے جی ایسے. تو ارشاد فرمائے فمن بدلہ بعد ما سمعہ, کہ اگر کسی آدمی نے وصیت لکھ لی, اس کے مر جانے کے بعد لوگوں نے اس کی وصیت کو سنا, پھر اس کی وصیت کو تبدیل کر دیا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وصیت کو تبدیل کرنے والے ہیں, وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ انہی کی گردن کے اوپر آئے گا, انہی کو گناہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سننے والے, جاننے والے, اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں کہ اس نے کیا وصیت کی تھی, اور اب یہ لوگ جو تبدیل کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا. فمن خاف من موص جنفا او اثما, فرماتے ہیں کہ اگر خوف کرے کوئی آدمی وصیت کرنے والے کے بارے میں کسی حد سے کجروی کا, یعنی کسی ٹیڑھی بات کا یا کسی گناہ کی بات کا, پھر وہ اس کے اندر اصلاح کر دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی جاہل اور احمق آدمی نے یہ وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد موسیقی کا پروگرام کروانا, میرے مر جانے کے بعد کوئی علاقے والوں کو جا کر اکٹھے سینما ہال لے جانا, ان کو فلم دکھانا. اس طرح کوئی گناہ کا کام کہتا ہے, گناہ کے بارے میں وصیت کرتا ہے, تو اس کی وصیت کو نہیں مانا جائے گا. اس کی وصیت کو اگر تبدیل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اسم علیہ, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی, سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.